علی کون نے جنگاں دے ہیرو میداناں دے شیر حضرت علی دے اوصاف بے حساب نے بہادری فرسے وچ پائی یا جناب نے شجاعت وچ اپنی آپ بھی مثال سن بڑے شاہ زور سی جنگجو کمال سن شیر سی میدان دے دلیر لا جواب سی شیر سی میدان دے دلیر لا جواب سی پہلوانی وچ بھی نہ رکھ دے جواب سی بڑے بڑے پہلواناں نو دیندے او پچھاڑ سی حضرت علی گویا طاقت دے پہاڑ سی تے حضرت علی دا عقیدہ اے لوگو اللہ پاک دی توحید اپناونا رب نال کسے نو شریک نہیں بناونا دوجی وی گل نہ دل تو پلایا جے سنت نبی پاک دی تے عمل کمایا جے ہدایت دی کتاب دے اے دوویں مضمون نے قرآن تے سنت اے دوویں ہی ستون نے جب تک اے دوویں چیزاں اپناؤ گے ہر برائی اپنے تو دور دور پاؤ گے اور جے کتے کٹھا کرو 1 لاکھ ولی بن نہیں جے سکدا ایک أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے کل کائنات کو بنایا
اور روزی کا بھی انتظام فرمایا۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان والی بطحا محبوب خدا امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرات و حاضرین، آج دوسرا دن ہے، رمضان ہم سے جدا ہوا ہے۔ رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد کیا تھا؟ اور کن لوگوں کو رمضان کا مقصد حاصل ہوا ہے اور روزے کا مقصد حاصل ہوا ہے؟ اللہ نے یہ بات کہی لعلکم تتقون، رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آج ہم نے پورا رمضان کے روزے رکھے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا رمضان کا مقصد ہمیں حاصل ہوا ہے یا کہ نہیں، روزے کا مقصد حاصل ہوا ہے یا کہ نہیں، اور وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن لوگوں کو روزے کا مقصد حاصل ہوا ہے، اور کون سے بد نصیب لوگ ہیں جو اس مقصد سے محروم رہے۔ آج میں صرف ان لوگوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے، مہربانی سے مسجدیں بھر جاتی ہیں نمازیوں سے، اور کتنے لوگ ماشاءاللہ، وہ لوگ جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے وہ بھی رمضان میں نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ توفیق دیتا ہے۔ جو ہی رمضان گزرتا ہے ہمارا وہی معمول بن جاتا ہے، مسجدوں کے اندر ویرانی آ جاتی ہے، وہی معمول کے مطابق ایک صف یا دو صفحے یا زیادہ سے زیادہ 3 صفحے، باقی صفحے کہاں چلی جاتی ہیں؟ حالانکہ رمضان میں اتنی زیادہ تعداد اسی محلے کے اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، رمضان میں آتے ہیں، رمضان کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ رمضان میں نماز کو ادا کرتے ہیں، رمضان کے بعد نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ ایسے لوگوں نے روزے کا مقصد حاصل نہیں کیا، وہ لوگ محروم ہیں۔ حالانکہ نماز بہت عظیم عمل ہے اور اس کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے صحابہ کرام کی طرف چہرہ مبارک کیا اور صحابہ کرام کو کہا کہ اگر کسی کو خواب آیا تو میرے سے تعبیر کروائیں، میں اس کی تعبیر کرتا ہوں، اور جس کو کوئی خواب آیا ہوتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے، آپ اس کی تعبیر فرما دیتے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، خواب کی تعبیر جو ہے اس سے کروانی چاہیے جو عالم دین ہو، جو تمہارا خیر خواہ ہو اور جو جانتا ہو۔ ہر ایک سے خواب کی تعبیر نہیں کروانی چاہیے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواب ہوتا ہے جب بھی کسی انسان کو آتا ہے یہ پرندے کی طرح اڑتا رہتا ہے، جیسے ہی کوئی تعبیر کر دیتا ہے ویسے اس کے سر کے اوپر آ گرتا ہے۔ اس لیے دنا آدمی سے، عالم دین سے، جو تمہارا خیر خواہ ہے اس سے تعبیر کروانی چاہیے، اور جو جانتا ہی نہیں اپنا خواب اس کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام بتا دیتے تو آپ اس کی تعبیر فرما دیتے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ مجھے خواب آیا،
میں خواب آرام فرما رہا تھا کہ دو فرشتے آئے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، مجھے ایک وادی میں لے گئے۔ وہاں میں نے جا کر ایک منظر دیکھا کہ ایک آدمی کو زمین کے اوپر لٹایا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سر کے اوپر پتھر لے کے کھڑا ہے، اور وہ پتھر اس کے سر کے اوپر زور سے مارتا ہے، اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پتھر دور جا کے گرتا ہے۔ جب وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے تو آنے سے پہلے سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، وہ پھر زور سے مارتا ہے، پھر اسی طرح سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون آدمی ہے جس کو اتنی سخت ترین سزا دی جا رہی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جب اذان سنتا تھا اس کا جواب نہیں دیتا تھا اور نماز کو ادا نہیں کرتا تھا۔ اب اندازہ لگائے، مرتے ہی یہ سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کتنے ایسے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، نمازوں کو ادا نہیں کرتے اور نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ رمضان میں بڑی پابندی کے ساتھ باجماعت نماز کو ادا کرتے ہیں، جو ہی رمضان گزرتا ہے پھر وہی روٹین بن جاتی ہے، کبھی ایک پڑھ لی، کبھی دو پڑھ لی، کبھی ساری چھوڑ دی۔ میرے بھائیوں، یہ سزا اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو لوگ رمضان میں نمازوں کے پابند تھے، رمضان کے بعد نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، مرنے کے بعد یہی سزا اس کے لیے مقرر ہو جائے گی۔ فائدہ کیا؟ پورا رمضان ہم نے اتنی محنت کی، روزے رکھے، ذکر کیا، اللہ کی عبادت کی، تلاوت قرآن مجید کی، رمضان کے بعد نماز چھوڑنے کی وجہ سے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے۔ کیا فائدہ رمضان؟ یہی بات سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو بے نمازی ہے، قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف، یہ وہ لوگ تھے جو اس کائنات میں، زمین میں سب سے بڑے مجرم، اللہ کے باغی اور اللہ کے دشمن تھے۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف قیامت کے دن جہنم میں سب سے نچلے درجے میں داخل کیا جائے گا اور سب سے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ بے نمازی کو بھی داخل کیا جائے گا جہنم کے اندر۔ یہ چھوٹا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ جب انسان مرے گا، قبر میں جائے گا، قیامت کا یہ منظر دیکھے گا، پھر اس کی آنکھیں کھلے گی۔ دنیا میں لوگ علماء مجھے سمجھاتے تھے لیکن میں پرواہ نہیں کرتا تھا، میں ادھر سے سنتا دوسرے کان سے نکل۔ نہیں میرے بھائیو، آج وقت ہے، رمضان نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، یہی سبق دیا ہے۔ رمضان میں تم نمازوں کی پابندی کرتے رہے، لیکن نماز کے بعد رمضان کے بعد تم نے نمازوں کو چھوڑنا نہیں، یہی تو تعلیم دی ہے رمضان۔ 11 مہینے کے بعد جو 12واں مہینہ ہے، ہمیں سبق دینے کے لیے آتا ہے، تعلیم دینے کے لیے آتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اس تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، اس سبق کو حاصل کرتے ہیں اور اس کے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں، کتنے وہ خوش نصیب ہیں۔ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو گناہ ہے، دیکھیں رمضان میں لوگ کتنے شوق سے جمعے کو ادا کرتے، جو ہی رمضان گزرتا ہے وہی روٹین، دل نے چاہا جمعہ پڑھ لیا، دل نے چاہا چھوڑ دیا۔ حالانکہ جمعہ ادا کرنا ہر بالغ مرد پر فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اللہ کہ اگر کوئی نابالغ ہے یا کوئی بیمار آدمی ہے یا مسافر آدمی ہے، اسی طرح عورت، ان لوگوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آدمی بلا وجہ جمعے کو چھوڑتا ہے بہت بڑا مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو چاہے کافروں کی صف میں لکھ دے، اگر نہیں
تو وہ صرف نام کا ہی مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں، جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑ دیتے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ جمعہ ادا نہیں کرتے، میں اپنے مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور میں جاؤں ان کے گھروں میں، وہ لوگ جو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ حالانکہ آگ لگانا اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا۔ اتنا وہ مجرم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ ہے اس آدمی کے اوپر جو بلا وجہ اپنے گھر میں بیٹھے جمعے کو ادا نہیں کرتا۔ اس لیے جمعہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے وہ رمضان میں پڑھتے رہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی وہ جمعے کو ادا کرتے رہے۔ ایسے لوگوں نے رمضان کے مقصد کو حاصل کر لیا، اور وہ لوگ جیسے پہلے چھوڑتے تھے، رمضان میں پڑھتے، رمضان کے بعد پھر چھوڑنا شروع کر دیا، ایسے لوگ رمضان کے مقصد سے محروم رہے۔ بہت بڑا گناہ ہے جمعہ چھوڑنا، اللہ اکبر۔ اسی طرح جھوٹ بولنا، یہ اسلام کے اندر کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن رمضان میں ہمیں تعلیم دی، سبق دیا۔ جیسے ہم صبح سے لے کر شام تک جو حلال چیزیں تھیں، ہم نے حلال چیزوں کو استعمال نہیں کیا، چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ یہی ہے نا کہ ہم نے نہ پانی پیا، نہ روٹی کھائی، اور کوئی چیز ہم نے حلق سے نیچے نہیں کی، اس لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات، اللہ نے منع کیا۔ آپ مجھے بتائیں کون سی آیت ہے، کون سی ایسی حدیث ہے جس میں اللہ نے حکم دیا کہ تم جھوٹ بولو؟ کوئی ایسی حدیث ہے؟ اور کتنی آیات ہیں اور کتنی احادیث ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنے والا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنی آیات ہے۔ روزے بھی ہم نے عمل کیا، لیکن جھوٹ بولنا ہم نے نہیں چھوڑا۔ کیا فائدہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے میرے بھائیوں، اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے جھوٹ کا کتنا بڑا گناہ ہے، جرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی گندی سمیل آتی ہے جو دائیں بائیں فرشتے ہیں یہ میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، اتنی گندی سمیل آتی ہے اس کے منہ سے، لیکن جو جھوٹ بولنے والا اس کو محسوس نہیں ہوتی، فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی یہ حدیث بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کے اندر میں نے اس آدمی کو دیکھا جو جھوٹ بولتا، اس کی سزا کو دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے آئے مجھے ایک وادی میں لے کے چلے گئے، تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ ایک آدمی ہے لوہے کے کھنجر کے ساتھ، یہ جو دائیں طرف جبڑا ہے یہاں لوہے کے کھنجر کے ساتھ اس نے چیرنا شروع کیا، چیرتے چیرتے گدی تک لے گئے۔ پھر یہ جو ناک ہے اس کے دائیں طرف والا جو سوراخ ہے یہاں سے چیرنا شروع کیا، گدی تک لے گئے۔ پھر جو آنکھ ہے دائیں آنکھ یہاں سے اس نے چیرنا شروع کیا، گدی تک لے کے چلے گئے۔ پھر وہ بائیں طرف آیا، بائیں طرف جو جبڑا ہے یہاں سے اس نے چیرنا شروع کیا، گدی تک لے کے گئے۔ پھر اسی طرح ناک کو چیرنا شروع کیا، گدی تک لے کے چلے۔ پھر آنکھ سے چیرنا شروع کیا، گدی تک لے کے چلے۔ پھر وہ دائیں طرف چیرا، دائیں طرف والا درست ہو گیا۔ اسی طرح کبھی دائیں طرف سے چیرتا ہے، کبھی بائیں طرف سے چیرتا ہے، کبھی دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون آدمی ہے جس کو اسی نے اتنی سخت ترین سزا ملی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے صبح کو جب اپنے گھر سے نکلتا ہے جھوٹی خبریں لے کر، اور جھوٹی خبروں کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔
یعنی کہ وہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے اس آدمی کے لیے مرنے کے بعد یہی سزا مقرر کی جاتی. آپ اندازہ لگائیے کہ چھوٹی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے کہ تب پتہ چلے گا جب انسان کو ملے گی. آج تو صرف ہم سنتے ہیں لیکن سننے کا اثر نہیں ہوتا، جب تکلیف پہنچے گی پھر پتہ چلے گا. اس لیے میرے بھائیوں، جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے. اور جن لوگوں نے رمضان میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، ایسے لوگوں نے مقصد کو حاصل کر لیا. جنہوں نے نہ چھوڑا وہ اس رمضان کے مقصد سے محروم ہیں. اللہ ہمیں جھوٹ بولنے کی توفیق ہی نہ دے، اس گناہ سے، اس برائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا مومن آدمی بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، اس میں کیا، بزدلی آ سکتی ہے انسان. پھر صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا مومن آدمی بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، اس میں کیا. پھر تیسرا سوال کیا، اللہ کا نبی کیا مومن آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نہیں، مومن آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا. کس نے کہا؟ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا، مومن آدمی کی گواہی دی. فرمایا مومن آدمی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں، جو مومن ہے وہ جھوٹا نہیں. دونوں متضاد چیزیں ہیں. یا تو جھوٹا ہے وہ مومن ہے، مومن آدمی یا تو وہ جھوٹ کو چھوڑے گا ایمان والا ہے، یا ایمان کو چھوڑے گا وہ جھوٹا ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں مل سکتی ہی نہیں کہ مومن بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں ہم جھوٹ بولتے ہیں لیکن ایسا جھوٹ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، حالانکہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، تو میں ابھی چھوٹا تھا. اس وقت میری ماں نے مجھے آواز دی، بیٹا آؤ میں آپ کو کھجور دوں، یا یہ کہا کہ آؤ میں آپ کو کچھ دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ اس کو کیا چیز دینا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگی میں نے کھجور دینی اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی تو یہ بھی تیرا گناہ جھوٹ لکھا جاتا، یہ بھی تیرا جھوٹ لکھا جاتا. ہمارے گھروں کے اندر اکثر مائیں ایسے آوازیں لگاتی ہیں کہ بیٹا آؤ میں آپ کو کچھ دوں، بچہ رو رہا ہے، اس کو چپ کرانے کے لیے کوئی لالچ دی جاتی ہے کہ بیٹا آپ چپ کریں میں آپ کو یہ چیز دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا بچے سے وعدہ کیا جائے وہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے. اگر وہ وعدہ ماں والد پورا نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وعدہ بھی اس کا جھوٹ میں لکھا جائے گا. اس لیے بچوں سے ایسا وعدہ نہ کرے جو پورا نہیں کر سکتے، جو پورا کر سکتے ہو وہی وعدہ کرے، نہیں تو انسان جھوٹوں میں لکھا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں جھوٹ بولنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے. جن لوگوں نے جھوٹ کو چھوڑ دیا اس نے رمضان کے مقصد کو حاصل کر لیا، جس نے نہ چھوڑا اس نے رمضان کے مقصد کو حاصل نہیں کیا. اور اسی طرح ایک اور جرم، لعنت کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے. آج کل ہم لوگوں کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں بلا وجہ، حالانکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، یہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر یہ دوبارہ زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے دروازے بند، پھر یہ لعنت بائیں طرف جاتی ہے، دروازے بند، دائیں طرف جاتی ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور پھر جس کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے اگر واقعی ہی لعنت کا مستحق ہے، مثال کے طور پہ جیسے کافر لوگ ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں، صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، جو لوگ لعنت کے مستحق ہیں، یہ لعنت پھر اس کے اوپر جا گرتی ہے
اور جو لوگ لعنت کے مستحق نہیں لیکن میں نے یا آپ نے کسی کے اوپر لعنت بھیجی، یہ چاروں طرف سے گھوم پھر کے پھر اس آدمی کی طرف آ گرتی ہے جس نے لعنت بھیجی ہوتی ہے، دوبارہ اس کی طرف آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر لعنت کسی کے اوپر بھیجنی ہے پہلے لوگوں کو دیکھیں وہ کون سا آدمی ہے۔ جو کافر ہیں ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیج سکتے ہیں، جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں لعنت بھیج سکتے ہیں، اور اسی طرح جو اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیج سکتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کے اوپر لعنت بھیجنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلا وجہ کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ اس آدمی نے مومن آدمی کو قتل کیا، قتل کے برابر کا گناہ ہے جو کسی مومن آدمی کے اوپر لعنت کو بھیجتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کے اوپر انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے، کوئی ایسے الفاظ نہ ادا کرے جس کی وجہ سے انسان کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ تو لعنت بھیجنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح 5واں گناہ ہے شراب کا پینا۔ تو میرے بھائیوں، شراب بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دفعہ شراب کو پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک۔ پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر وہ شراب پیتا ہے تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر وہ شراب پیتا ہے، پھر اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، 3 دفعہ ہو گئے۔ اب وہ چوتھی مرتبہ پھر شراب کو شروع کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے مزاق سمجھ لیا، کبھی چھوڑ دی پھر معافی مانگ لی پھر پینی شروع کر دی، اس نے تو مزاق سمجھا۔ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ کا غضب ہے اس آدمی کے اوپر۔ یہی بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے نہر خبال ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی نہر خبال کیا ہے؟ فرمایا وہ نہر جس نہر میں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، اور جو لوگ شراب پیتے ہیں ایسی نار کے اندر اس آدمی کو داخل کیا جائے گا۔ جو لوگ شراب کو نہیں چھوڑ، یہ کوئی چھوٹا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے وہ مسلمان جو شراب کی عادت کو نہیں چھوڑتے ان کو باز آ جانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہی بات نہیں، ایک اور حدیث میں آیا میرے بھائیوں، شراب جو ہے یہ ہر برائی کی ماں ہے۔ جو شراب پیتا ہے وہ ہر برائی کر لیتا ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عابد آدمی، نیک آدمی، اللہ کا ولی آدمی اپنی عبادت میں 24 گھنٹے رہتا تھا کہ ایک عورت نے اپنی لونڈی کے ذریعے اس کو دعوت دی اور بلایا کس انداز میں؟ اس عابد، اس نیک آدمی کو کہ آپ میرے گھر آئیں، آپ کی گواہی کی ضرورت ہے۔ اس نیک آدمی نے، عابد آدمی نے کہا چلو میں نے گواہی دینی، ہو سکتا ہے میری گواہی کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کی بہتری آ جائے۔ جب وہ اس کے گھر میں عابد آیا تو اس کی لونڈی نے سارے دروازے بند کر لیے۔ وہ عورت خوبصورت تھی، اس کے پاس ایک نوجوان لڑکا بھی کھڑا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ میرے سے زنا کریں۔ عابد کہنے لگا میں کیوں زنا کروں؟ یہ تو حرام ہے، میں تو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک، آپ اس بچے کو قتل کریں۔ اس نے کہا یہ بھی گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، میں کیوں اس کو قتل کروں؟ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا، یہ شراب ہے اس کو پی لے۔ اس عابد آدمی نے شراب کو حقیر سمجھا، کوئی بات نہیں یار، زنا سے قتل سے میں بچ جاؤں گا، شراب کو میں پی لیتا ہوں۔ جو ہی اس نے شراب پی، شراب پیتے ہی اس عورت سے زنا بھی کیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا۔
ایک برائی کی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری برائیاں بھی شراب کی وجہ سے اس نے کر. آپ اندازہ لگائیں, اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب جو ہے یہ برائی کی ماں ہے, اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے, ضروری ہے. جو بچتا ہے وہ ہر برائی سے محفوظ ہے, جو شراب سے نہیں بچتا وہ ہر برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اس کے ساتھ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی. اتنا بڑا گناہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے آدمی ہیں جب وہ کام کرتے ہیں تو ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. نمبر 1, جب کوئی آدمی چوری کرتا ہے, چوری کے وقت اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, چونکہ اس کا یہی عقیدہ بن جاتا ہے کہ جو چوری کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. کیا اس کو اللہ دیکھتا ہے یا کہ نہیں؟ اللہ دیکھتا ہے اس کو, لیکن اس نے اپنا عقیدہ کیسے بنایا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھتا, وہ چوری کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چور ہے جب چوری کرتا ہے یہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. اور دوسرا وہ آدمی جب شراب پیتا ہے, شراب پینے والا آدمی یہ بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. اور تیسرا وہ آدمی جب زنا کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کی وجہ سے انسان ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. اگر فوراً اس کو موت واقع ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ کے لیے سیدھا جہنم میں رہے گا, جہنم کے اندر جائے گا وہ آدمی جو ایک برائی کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے. اس لیے زنا کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے آدمی ہیں قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا, بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک وہ آدمی جو جھوٹا بادشاہ ہے, اور دوسرا وہ آدمی جو فقیر ہے لیکن اس کے دل میں تکبر ہے, اور تیسرا وہ آدمی جو بوڑھا ہو چکا ہے لیکن زنا جیسی بیماری کو نہیں چھوڑتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زانی بوڑھا آدمی قیامت کے دن جنت میں نہیں جائے گا, جہنم میں جائے گا. کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں گناہ یہ زنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور جن لوگوں نے پہلے یہ برائی کرتے رہے, رمضان میں اللہ سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں نے رمضان کے مقصد کو پا لیا, اور رمضان کے بعد بھی پھر بھی انسان اس بیماری کو نہیں چھوڑتا, گویا کہ ایسے لوگوں نے رمضان کے مقصد کو حاصل نہیں کیا. اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے. اور اسی طرح میرے بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر سود کتنا بڑا گناہ ہے, اور سود کا کاروبار کتنا ہے. پورا معاشرہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے, پورا معاشرہ. شاید ہی اس دور میں کچھ لوگ بچے ہوں گے. ہماری اکثریت ایسی ہے جو سود کے اندر مبتلا ہے. حالانکہ واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا کاروبار کرنا, لکھنے والا, کرنے والا, کھانے والا, کھلانے والا, سب لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, رسول اللہ کی لعنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی بات نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی 70 شاخیں ہیں, 70 شاخیں ہیں سود کی. اور جو سب سے ہلکی شاخ ہے, ہلکا گناہ ہے, جو سب سے ہلکا گناہ ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ اس آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ہمارے معاشرے کے اندر میرے بھائیوں اس گناہ کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے. میرا خیال اگر کوئی آدمی یہ حرکت کر لے تو پورا معاشرہ, پورے محلے والے اس کو جینے نہ دے, ویسے ہی ختم کر. اتنا غصہ ہے لوگوں کو, یار کہ اس کو شرم حیا نہیں آتی, اپنے ماں کے ساتھ یہ کام کرتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا, جو سود کھاتے ہیں, کھلاتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ایسے ہیں جیسے کہ اپنی ماں کے ساتھ برا کام. اللہ ہم سب کا محفوظ فرمائے. کتنی بڑی لعنت ہے, اور کتنے لوگ ہیں
جو اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا فائدہ تو نظر آتا ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے. اور کوئی ایک آدمی بھی مجھے بتا دے جو سود کا کاروبار کرنے والا ہے, وہ دنیا میں اس کو سکون ملا ہو یا دنیا میں اس نے بڑی جائیداد کو جمع کیا ہو, دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, سود کا فائدہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے, یہ بھی خواب والی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے آئے, مجھے ایک ایسی آبادی میں لے کے چلے گئے اور میں نے ایک منظر دیکھا. وہاں ایک آدمی تھا جس کو خون کی نہر میں داخل کیا گیا, خون کی نہر میں, اور کنارے کے اوپر ایک آدمی پتھر لے کے بیٹھا. جو ہی وہ آدمی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے, یہ فرشتہ اس کے منہ کے اوپر پتھر مارتا ہے, پھر دوبارہ سے اس کو نہر میں داخل کر دیتا ہے, اس کو اس خون والی نہر سے نکلنے نہیں دیتا. اندازہ لگائیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کے کاروبار کو نہیں چھوڑتے, مرنے کے بعد ایسے لوگوں کو خون والی نہر میں داخل کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے بھائیوں, بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے, اس سے ہم سب کو محفوظ رہنا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے اندر ایک یہ بھی بیماری ہے حسد کی. حسد یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار جمعرات کو ہر انسان کے اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں. 2 لوگوں کے علاوہ اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے. ایک وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد رکھتا ہے. حسد رکھنے والا, کینہ رکھنے والا آدمی, فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوتی. ان 2 لوگوں کے علاوہ اللہ باقی سب کی بخشش فرما دیتا ہے ہر سوموار جمعرات کو. اور کتنا یہ جرم ہے, حسد کی وجہ سے انسان کی بخشش نہیں ہوتی, بخشش سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے اس بیماری سے بھی ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. اور اسی طرح میرے بھائیوں, غیبت کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. معراج کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے, معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ناخن تانبے کے بنائے ہیں, اپنے ناخنوں کے ذریعے اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کو زخمی کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا. غیبت کرنے والا آدمی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, جرم ہے, لیکن یہ بیماری ہمارے اندر عام پائی جاتی ہے. میرا خیال اس بیماری کے اندر اللہ مجھے محفوظ فرمائے, میں بھی شامل ہو سکتا ہوں. اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیا یہ میں نے جو حدیث سنائی ہے, معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناخن تانبے کے بنائے جائیں گے, اپنے ناخنوں کے ذریعے اپنے چہرے کو اپنے جسم کو نوچے گا, خون نکالے گا. وہ آدمی جو غیبت کرتا ہے, اس گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہم. غیبتیں ہمارے اندر عام پائی جاتی ہے, جب چاہے جس وقت چاہے ہم غیبت کرنی شروع کر دیتے. نہیں میرے بھائیوں, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اسی طرح غیبت کرنے والا, اور ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا, غیبت اتنا بڑا جرم ہے, زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے اس کا. جو انسان غیبت کرتا ہے, ایک انسان زنا کرتا ہے, اللہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے, لیکن جو غیبت کرنے والا ہے اتنی دیر تک اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک جس کی اس نے غیبت کی اس سے معافی نہ مانگے. اس کو ڈبل معافی مانگنی پڑے گی. جس کی اس نے غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگے, اس کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگے, تب جا کے اس کی بخشش ہو, کی ورنہ اس کی بخشش نہیں. اس لیے میرے بھائیو غیبت کو چھوڑ دینا چاہیے, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح چغلی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور آدمی جنت میں نہیں جائے گا. یہ چھوٹا جرم ہے, چغل خور. چغلی کا مقصد یہ ہوتا ہے ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, آپس میں ایک آدمی نے 2 گروہوں کو لڑا دیا, 2 بھائیوں کو لڑا دیا,
दो दोस्तों को लड़ा दिया। यही तो चुगली है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। ये चुगलखोर आदमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन ये आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। और यही बस नहीं, एक और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चुगलखोर आदमी इसको कब्र का अज़ाब ही दिया जाएगा। और आपने कितनी दफ़ा ये हदीस सुनी होगी, सुनी ज़रूर है लेकिन अमल नहीं हम करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में जा रहे थे, दो कब्रों को अज़ाब हो रहा। आपने खजूर की शाख मंगवाई, आधी एक के ऊपर आधी दूसरे के ऊपर। ये आपका मुआज़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितनी देर तक ये शाख हरी रहेगी अल्लाह ताला इनको अज़ाब थोड़ा देगा, अज़ाब से बचा के रखेगा। ये आपका मुआज़ा था। और सहाबाए किराम ने पूछा इसकी वजह क्या है? फरमाया एक वो आदमी जब पेशाब करता था छींटे उसके कपड़ों के ऊपर जिस्म के ऊपर लग जाती तो उसकी परवाह नहीं करता था। नापाक रहने वाला आदमी जो नापाक रहता है कब्र के अंदर अज़ाब दिया जाएगा। और दूसरा वो आदमी जो चुगलखोर है, इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर, दोनों भाइयों को आपस में लड़ा दिया, दो जमातों को आपस में लड़ा। ये चुगलखोर आदमी को कब्र के अंदर अज़ाब दिया। क्या ये छोटा जुर्म है? बहुत बड़ा जुर्म है मेरे भाइयों। अगर हमारे अंदर ये बीमारी है, ऐसी बीमारी से हमें महफूज रहना चाहिए, बचना चाहिए। और इसी तरह मेरे भाइयों एक और हमारे अंदर बीमारी पाई जाती है, हम अपने भाई मुसलमान का मजाक उड़ाते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो मुसलमान का मजाक उड़ाते हैं। किसी का मजाक उड़ाना यह भी कबीरा गुनाह है। क़यामत के दिन उसके साथ क्या सलूक होगा? वो आदमी खड़ा होगा बड़ा परेशान, बड़ा गमज़दा। फरिश्ते जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे, कहा आ जाओ जन्नत में, आ जाओ, आयो जन्नत में। जो ही परेशानी की हालत में जन्नत की तरफ जाएगा, दरवाजे के पास पहुंचेगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फिर दूसरा दरवाज़ा खोला जाएगा, फिर फरिश्ते कहेंगे आओ जन्नत में आ जाओ, ये दरवाज़ा आपके लिए, आयो जन्नत में। वो फिर परेशानी की हालत में जाएगा, करीब जाएगा, दरवाज़ा फिर बंद हो जाएगा। फिर तीसरा दरवाज़ा खोला जाएगा, फिर फरिश्तों को कहा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे, वो परेशान होगा, आओ यार जन्नत में आओ, दाखिल हो जाओ, ये तेरे लिए दरवाज़ा खोला है। परेशानी की हालत में जब पास जाएगा, दरवाज़ा फिर बंद हो जाएगा। अब चौथी मरतबा फिर दरवाज़ा खोला जाएगा, फरिश्ते कहेंगे आए, कहेगा अब मैंने नहीं आना। वो खुद जन्नत से इनकार करेगा, मैंने जन्नत में नहीं जाना। कौन आदमी है जो किसी मुसलमान का मजाक उड़ाता है? क्या हमारे अंदर ये बीमारी नहीं है? कितनी बीमारी है, हम मुसलमान की इज्जत को पमाल करते हैं, इज्जत का ख्याल नहीं रखते, उसका मजाक उड़ाते नहीं। मेरे भाइयों, किसी मुसलमान का मजाक उड़ाना ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है। अल्लाह हम सब को ऐसी बीमारी से महफूज फरमाए। वक्त बहुत थोड़ा है। ये जो मैंने जितने भी आप भाइयों के सामने गुनाह गिने हैं, गिनवाए हैं, ये जितने भी गुनाह हैं, ये मेरे भाइयों सारे के सारे कबीरा गुनाह हैं, बड़े गुनाह हैं। नमाज का छोड़ना और जुमे का छोड़ना, झूठ का बोलना, लानत करना, शराब का पीना, ज़िना करना, सूद खाना, हसद करना, वादा खिलाफ़ी करना और गीबत करना। ये वादा खिलाफ़ी के हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगा। आजकल हमारे अंदर ये भी बहुत बीमारी पाई जाती है। हम वादा करते हैं, हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी वादा खिलाफ़ी करता है अल्लाह उसके साथ ऐसा सलूक करेगा जैसा अपने दुश्मनों के साथ सलूक करता है। आप बताएं, अल्लाह अपने दुश्मनों के साथ अच्छा सलूक करता है या बुरा सलूक करता है? बुरा सलूक करता है जो अल्लाह के दुश्मन है। और जो वादा खिलाफ़ी करता है, हदीस में आता है एक आदमी ये कहता है, वादा करता है अल्लाह की कसम यार मैं आपके पास कल आऊँगा या आपको मैं कल ये रकम दूँगा, और नाम किसका लिया? अल्लाह का लिया। वादा अल्लाह के साथ उसने किया, अल्लाह की कसम आपके पास कल आऊँगा या ये रकम दूँगा, नाम अल्लाह के लिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन इस आदमी के साथ अल्लाह ऐसा सलूक करेगा जैसा दुश्मन के साथ करेगा। और दूसरा वो आदमी जो किसी आज़ाद आदमी को बेचकर उसकी रकम को खाता है। और तीसरा वो आदमी जो मजदूरी करवाता है,
لیکن اس کی مزدوری اس کو پوری نہیں دیتا. کام مزدور آدمی سے زیادہ کرواتا ہے، لیکن جب مزدوری کی باری آتی ہے وہ اس کو مزدوری کام کے مطابق نہیں دیتا، کم دیتا ہے. جو کم مزدوری دینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے ساتھ اللہ قیامت کے دن ایسا سلوک کرے گا جیسا دشمنوں سے کیا جاتا. اس لیے وعدہ خلافی نہ کیا کریں. اور اسی طرح میرے بھائیوں، چغلی کرنا، غیبت کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. مذاق اڑانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ جتنے بھی گناہ میں نے آپ بھائیوں کو سنائے ہیں، قتل کرنا یہ بھی گناہ ہے. اور اسی طرح امانت میں خیانت کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. چوری کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ناپ تول میں فرق رکھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اکثر ہمارے معاشرے میں ناپ تول میں میرے بھائیوں بہت فرق کرتے ہیں. مثال کے طور پہ، خاص طور پہ میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، ویسے ایک عمومی بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے سننے میں بھی آئے، دیکھنے میں بھی. خاص طور پہ جو کباڑ کا کام کرنے والے ہیں، یہ کسی سے لوہا لیتے ہیں. میرے بھائیوں، خاص طور پہ جو یہ اس کام کے اندر مبتلا ہے، میں ان کو نشانہ نہیں بنا رہا، عمومی بات کرنا، اس لیے ناراض نہ ہونا میرے سے. اکثر کیا ہے، چونکہ میرے پاس یہ ایک واقعہ آیا بھی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز 2 کلو کی ہے، اس سے لوہا خریدا. جب اس نے تولا 2 کلو ہی تھا، لیکن اس کو کیا بتایا یہ 1.5 کلو ہے. یہ کیا ہے، چیز 2 کلو کی ہے، لیکن کیا بتایا اس کو یہ 1.5 کلو کی. اگر 1 گرام کا بھی ہم فرق رکھتے ہیں تو پھر بھی مجرم ہے. اگر آدھا کلو کا بھی فرق رکھیں میں پھر بھی مجرم ہے. اسی طرح کوئی کسی سے ہم چیز لینے جاتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ 1 کلو سیب ہے، اور اصل میں کیا ہے وہ 3 پاؤ ہوتا ہے. 1 پاؤ اس نے بے ایمانی کی، ناپ تول میں فرق ہے. یہ بھی جرم ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ناپ تول کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یہ جتنے بھی میں نے آپ کو گناہ گنائے ہیں یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کا ایک ہی حل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان ایسے گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی وہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. جو انسان سارے گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اور روزے کے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ان شرائط کے ساتھ پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، شرائط کیا ہے؟ انسان گناہوں کو ترک کر دے اور پھر نادم ہو، شرمندہ ہو، پھر اللہ کے سامنے اس گناہ کا اعتراف کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے. جب کوئی بھی انسان ان شرائط کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایسے اس کو بنا دیتا ہے جیسے کہ اس نے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں. کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، مہربانی ہے. انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، آخر میں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ صبح بھی ہاتھ پھیلاتا ہے اور شام کو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے. صبح کو پھیلاتا ہے، رات میں جس آدمی نے گناہ کیے اللہ ہاتھ پھیلا لیتا، آ جاؤ بندو میرے سے معافی مانگو میں معاف کر دیتا ہوں. اللہ معاف کر دیتا ہے جو لوگ توبہ کرتے ہیں. اسی طرح رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے، دن میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ آواز دیتا ہے آ جاؤ میرے بندو میرے سے معافی مانگو. جو انسان معافی مانگتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. کتنا بڑا اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، فضل ہے، مہربانی ہے. اگر اس کے باوجود پھر بھی انسان گناہ گار کی حالت میں مرے، اس سے بڑا بدقسمت ہے ہی نہیں، بد نصیب ہے ہی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے مقصد یہی تھا کہ انسان کو متقی بنانا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور جو لوگ جن لوگوں نے واقعی ایسے گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ کا انعام ان لوگوں کے اوپر لعلکم تتقون ان لوگوں نے حاصل کر لیا. جن لوگوں نے یہ گناہ نہیں چھوڑے لعلکم تتقون، اس سے وہ لوگ محروم ہو گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر برائی سے، ہر گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محفوظ فرمائے. جو اصل مقصد ہے رمضان کا وہ حاصل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا وما توفیق. کون نے جنگاں دے ہیرو، میداناں دے شیر، حضرت علی دے اوصاف بے حساب نے.
ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ ਜਨਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਜਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸਨ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜੰਗਜੂ ਕਮਾਲ ਸਨ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦਲੇਰ ਲਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦਲੇਰ ਲਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਪਛਾੜ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਗੋਇਆ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਐ ਲੋਗੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਅਪਣਾਵਣਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਣਾ ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜੇ ਸੁਨਨਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਮਾਇਆ ਜੇ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਤੂਨ ਨੇ ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਓਗੇ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ 1 ਲੱਖ ਵਲੀਏ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ ਇੱਕ गिरते बालों को रोकने और लंबा करने के लिए 100% केमिकल फ्री, हर उम्र के मर्दों और औरतों के लिए यकसा मुफीद, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा, सिर्फ 17 दिन में बाल गिरना बंद, खुश्की सिकरी ख़त्म। अब आपसे ज़्यादा लंबे आपके बाल सिर्फ हर्बल आमला हेयर ऑयल के साथ।